صاحب کے بارے میں اپنے تاثرات. اردو تحریک عالمی کے بانی ڈاکٹر عبدالغفار اعظم صاحب کی شخصیت سے ادب سے تعلق رکھنے والے قانون دان اور دیگر سبھی متعارف ہیں. اعظم صاحب نے کراچی سے ماسٹر اور قانون کی ڈگری کے بعد برطانیہ میں لندن یونیورسٹی سے قانون میں پی ایچ ڈی یعنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی اور اپنی قابلیت کا لوہا منوایا. وہ نہایت ذہین، باہمت، مضبوط، قوت ارادی کے مالک پہلے پاکستانی قانون دان جن کو یونیورسٹی آف لندن سے گولڈ میڈل حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے. وہ جس بات کا بھی ارادہ کرتے تھے اس کی ان کو لگن لگ جاتی تھی اور آخرکار حاصل کر کے ہی رہتے تھے. وہ علمیت کے اعتبار سے بہت وسعت رکھتے تھے اور صدیوں کے بعد پیدا ہونے والی وہ شخصیت تھے جو علمیت کا ایک انمول خزانہ جو مدت بعد اکٹھا ہوتا ہے. ڈاکٹر عبدالغفار اعظم صاحب نے برطانیہ میں بر صغیر کی زبان اردو کو قائم و زندہ رکھنے کے لیے اپنی عمر کا طویل عرصہ گزار دیا. جو بڑھاپے میں بھی نوجوانوں جیسی ہمت و عزائم کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر ملک کے شعراء و شاعرات ادیبوں کو اکٹھا کر کے اردو، پنجابی اور انگریزی زبان میں لکھنے والوں کو ادب کی خدمت میں مصروف رکھے ہوئے تھے. اس کے لیے ہر ماہ لندن یونیورسٹی سوائس میں تقریب منعقد کرتے جس میں لندن و دیگر جگہوں سے دور دور سے پابندی سے آئے عالم و فاضل اپنے خیالات کے موتی بکھیر کر علم و فکر کا فیض پہنچاتے رہے. ملکی و عالمی سطح پر کانفرنسز بھی ہر سال منعقد ہوتی رہیں جن میں دنیا کے بیشتر ملکوں سے ادیب، شعراء و شاعرات اور دانشور ان کی کاوشوں کی بدولت مستفید ہوتے رہے. عبدالغفار اعظم صاحب بذات خود بے حد اچھے شاعر تھے. ان کی شاعری میں ایسا پیغام ہے جو دل میں اتر جاتا ہے. وہ نہ صرف قانون کی دنیا کے ماسٹر تھے بلکہ ادب کی دنیا میں بھی قابل تعریف گرفت رکھتے تھے. نیز ان کی شخصیت کا یہ پہلو بھی قابل تعریف ہے کہ وہ تمام دنیا کے حالات حاضرہ اور ماضی کی تاریخ کی بھی ہر موضوع پر وسیع علمیت رکھتے تھے. سیاست کے بارے میں وہ ایک کتاب تھے. اس کے علاوہ ان کی ایک اور نمایاں خوبی جو آج کے دور میں بہت ہی کم لوگوں میں باقی ہے وہ ہے ہر کسی کی مدد کرنے کا جذبہ. ان کی یہ خوبی جو دینی و انسانی خصوصیت کی حامل ہے گوہر نایاب سے کم نہیں. وہ بذات خود اور اپنی استطاعت و وسائل کے ذریعے بھی لوگوں کا بھلا کرتے تھے. وہ نرم دل، بے حد حساس دل کے مالک تھے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ان کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا تو وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے اور غصے میں آ جاتے. وہ فطرتاً دوسروں کی عزت کرنا اور کروانے کے قائل تھے. نہایت شفیق، ایک ڈھارس استاد، بے لوث رہنما، ہمدرد، شائستہ لہجہ لیے ہوئے، علمی سنجیدگی، بات کو نہایت سلیقے سے اور تحمل سے بیان کرنے والے، تہذیبی ورثے کے حامل، اردو زبان میں پختگی و معیار سمیٹے ہوئے علمیت کا ایک کارواں، افکار کا تسلسل لیے ہوئے، صاف گو، سچائی میں بے باک، نڈر اور زندگی کی آگاہی میں مشاہدہ رکھنے والا، تخلیق اور ارتقائی خوبیوں کا مالک، تعمیری کام میں پر عزم، باہمت، باصلاحیت، مضبوط ارادوں کا مالک، اچھا انسان، اچھا شاعر، اچھا ادیب اور قانون کے ماسٹر کا نام ہے ڈاکٹر عبدالغفار اعظم. جن کی تحریر شخصیت اپنے اندر گہرائی اور سچائی لیے ہوئے تھی. وہ 1 مئی 2016 بروز اتوار اس جہان فانی سے رخصت ہوئے جو علم و ادب کی دنیا میں ایک بہت بڑا خسارہ اور کمی کے ساتھ اپنے چاہنے والوں اور لواحقین کے لیے غم کا بہت بڑا دھکا اور سناٹا ہے. اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ وہ آخرت میں بھی ان کو سرخرو کرے اور اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. آمین ثم آمین. میری نظر میں ڈاکٹر عبدالغفار اعظم اس جہان فانی سے جہان ابدی میں ہجرت کر گئے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں. ایسے لوگ ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں اور آنے والی نسلیں
ان سے مستفید ہوتی رہتی ہیں. جب تک ہم زندہ ہیں ان پر اپنی محبت اور عقیدت کے جذبات کے نچھاور کرتے رہیں گے اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں گی انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر ان کی وفات مڈل سیکس اسپتال میں ووڈ گرین میں ہوئی اور 13 مئی بروز جمعرات اوتھ تھروپ روڈ پر واقع مسجد میں نماز جنازہ ادا ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں احباب، عزیزوں، شاعروں، ادیبوں، دانشوروں، صحافیوں اور رشتہ داروں نے شرکت کی. ان کو اشکبار آنکھوں سے گارڈن آف پیس قبرستان الفورڈ میں سپرد خاک کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ان کی تدفین کے سلسلے میں اردو تحریک عالمی سے وابستہ محترم احسان شاہد صاحب نے تمام فرائض سر انجام دیے، یہاں تک کہ ان کو غسل بھی اپنے ہاتھوں سے دیا. یہ ڈاکٹر عبدالغفار اعظم صاحب سے ان کی محبت، دلی عقیدت اور احترام کا بے ساختہ اظہار ہی تو تھا، اور میں ان کی تعزیتی اور قرآن خوانی کا انتظام سنبھالا، اور عبدالغفار بھائی سے کیے گئے وعدے کے مطابق ان کی قائم کردہ تنظیم کو 2 سال سے اپنی سی ہمت اور کوشش سے اپنی وسعت کے مطابق سنبھالے ہوئے ہوں، جس میں میرے ساتھ محترم عبدالغفار مرحوم بھائی کے دیرینہ ادیب دوست، جو ہیکنی کے سابق میئر بھی رہے اور اردو تحریک عالمی میں ہمیشہ شرکت کرتے رہے، محترم شیخ شجاع صاحب نے میرا شانہ بشانہ میرا ساتھ دیا، اور محترم افسار صاحب بھی ان کے ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ تعاون کرتے رہے. اس کے علاوہ اسلم زاہد صاحب، سلیمان سعود صاحب، محترم ارشاد خان صاحب، نوجوانوں میں آفتاب احمد، محترم کامران زبیر صاحب، محترم فیاض عادل فاروقی صاحب، محترم ثروت اقبال صاحب، محترم سہیل زلال خلیج صاحب، محترم عقیل دانش صاحب اور بہت سے دیگر جو ہے ان کا مجھے تعاون ہمیشہ حاصل رہا اور میرے حوصلے کا سبب بنے. خواتین میں فرحانہ غزالی اور کوثر علی بھی میرے ساتھ حتی الامکان تعاون کرتی رہی. میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. کوثر علی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ بیمار ہیں آج کل، اور جن دنوں انہوں نے، آپ یہ بینل دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. ان سے میں نے تذکرہ کیا کہ میں بینر بنوانا چاہتی ہوں کہیں یہاں پر بنانے والوں کا، تو کہنے لگے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ہاتھ سے بنا کے دوں گی. اور بیمار تھی، ان کو چکر آ رہے تھے، جس میں یہ شوہر ان کے ساتھ آئے اور مجھ تک انہوں نے بینر یہ پہنچایا. اس کے لیے بہت بھرپور شکریہ کے ساتھ ان کے لیے تعریف. یہ تو غفار بھائی کے لیے ان کے بارے میں نے اپنے تاثرات پیش کی. اب اس کے علاوہ میں نے استادوں سے معذرت چاہوں گی کہ اس میں عروج کے ناطے سے میں آزاد ہو کے میں نے وہ غزل کے صورت میں لکھی ہے، لیکن اصلاح کی اس میں بہت سی گنجائشیں ہیں جو بات کو میرے علم میں آئی اور میں نے سیکھی، تو میں وہ بھی پڑھ دینا چاہتی ہوں. بس اس کو آپ ایک تحریر کی نظر سے سنیے گا. نذرانہ عقیدت بخدمت ڈاکٹر عبدالغفار اعظم صاحب مرحوم. عاشق تھے علم کے وہ اردو کے پاس باں تھے. عاشق تھے علم کے وہ اردو کے پاس باں تھے، فراست کا خزانہ شفقت کا صاحباں تھے. مضبوط عزم و ہمت تھا شخصیت کا حصہ، انسانیت کے ناطے اچھے انسان تھے. کیا کہنا. انگریز کے وطن میں اردو زبان کو پالا، انگریز کے وطن میں اردو زبان کو پالا، بازی لگا دی جاں کی اردو پہ مہربان تھے. تحریک اردو عالم کا ایک چمن سجایا،
تحریک اردو عالم کا ایک چمن سجایا، علم و ادب کے سارے گلوں کے باغباں تھے. بہت خوب، بہت خوب. شکریہ. بہت اچھا. چاہتے تھے نسل نو بھی چل پڑے اس راہ پر، چاہتے تھے نسل نو بھی چل پڑے اس راہ پر، اس سوچ میں ہی رہتے اکثر پریشان تھے. علم و ادب کا ترکہ لوگوں کی صورت چھوڑا، علم و ادب کا ترکہ لوگوں کی صورت چھوڑا، استاد بہت سونکے اور بے حد مہربان ہیں. بہت اچھا. علم و ادب کا ترکہ لوگوں کی صورت چھوڑا، استاد بہت سونکے اور بے حد مہربان تھے. تھاما علم علم کا قضا تک رہا وہ قائم، تھاما علم علم کا قضا تک رہا وہ قائم، اصولوں کے معاملے میں مضبوط ایک چٹان تھے. واہ واہ. تھاما علم علم کا قضا تک رہا وہ قائم، اصولوں کے معاملے میں مضبوط ایک چٹان تھے. عظمت عزم کا روشن ہوا ایک قمر، عظمت عزم کا روشن ہوا ایسا قمر، علم و ادب سے منور کشادہ آسماں تھے. عظمت عزم کا روشن ہوا ایسا قمر، علم و ادب سے منور کشادہ آسماں تھے. عاشق تھے علم کے وہ اردو کے پاس وہاں تھے، فراست کا خزانہ شفقت کا صاحبان. بہت خوب، بہت خوب. شخص کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، یہ کیونکہ تنظیم عظم صاحب نے قائم کی تھی، یہ میرا اعزاز ہے کہ میں اس کے لیے اپنی جو کچھ بھی میری بساط ہے اس کے حساب سے میں کام کر رہی ہوں، اور اس کو ان کی یاد کو ہر نشست میں ان کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ شام تو خاص ان کے نام اس نوعیت سے کی ہے کہ ان کے انتقال کا دن 1 مئی کو تھا. رمضان کی وجہ سے اور عید کی وجہ سے تاخیر، اس سے بیشتر یونیورسٹی میں ہڑتالیں چل رہی تھیں اور کمرہ مل نہیں رہا تھا، تو یہ شیڈول اسی طریقے سے جو منتشر ہو گیا تھا. تو میں ایسے شخص کا تعارف کراتی ہوں، اور آپ کو بھی علم ہے اس بات کا کہ جنہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ جو ہے وہ عظم صاحب کی خدمت میں وقف رکھا. وصیف صدیقی یہاں پر ایک ایسی ذات ہیں کہ جو بے لوث، بغیر غرض کے، بغیر لالچ کے، بغیر کسی نام کے، اور ہر قدم پہ صرف یہی نہیں، عظم صاحب کسی دوسرے کا بھی کام پڑ جائے گا تو ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے. اس کا مجھے اپنے ذاتی طور پر بھی تجربہ ہو گیا ہے. مجھے راستہ نہیں آتا تھا ایک کانفرنس کے بعد، تو یہ واصف صدیقی جو ہیں وہ مجھے وہاں اسٹیشن تک پہنچانے کے لیے میرے ساتھ گئے، کیونکہ اس چیز میں ذرا اناڑی تھی. واصف صدیقی نے نہ صرف غفار بھائی کی کانفرنسز میں یا ان کی نشستوں میں مدد کی ہے اور ان کا ساتھ دیا ہے، بلکہ گھر میں بھی ان کا ساتھ دیا ہے. گھر کے کام جو اور سلسلے ان کو ضرورت پڑتی تھی، یہ شخص آدھی رات کو ان کی خدمت کے لیے تیار ہوتا ہے. اور اس کی ذات کو جتنا میں سلام کروں کم ہے، جتنا سلام کروں. بیٹے ذرا کھڑے ہو جائیں تاکہ میں آپ کی جتنی تعریف کروں کم ہے، کیونکہ کار خیر کے لیے جو جذبے ہیں یہی اللہ کو عزیز ہے. انسان تو اپنے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ کے لیے جو کرے وہی اس کی عظمت ہے، انسان کی عظمت ہے. بہرحال میں آپ تمام صاحبان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اس چیز کے لیے معذرت کرتی ہوں. یہ حقیقت ہے کہ بڑے جب استاد یا شاعر یا سینئر لوگ بھی ہیں تو ان کا ایک مقام ہوتا ہے، اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جائیں اس کے بعد جونیئرز کو پڑھوانا جو ہے وہ تہذیب کے خلاف بات ہے. یہ میں نے ذرا بندش توڑ دی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں اور شرمندہ بھی ہوں، لیکن سوری میں بھی معذرت چاہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، ہو گیا. سید عابدی اعظم نے آج سے 60 سال پہلے اتنی تنبیہ کی تھی، جگر صاحب پڑھ رہے تھے، اس کے بعد لوگوں نے کہا دورہ نگاہ کو پڑھاؤ. بڑا اچھا پڑھتی تھی، آپ کی پڑھتی، تو انہوں نے ڈانٹا اس صدر سے. انہوں نے کہا ایک اتنا بڑا سینئر استاد ہے، وہ بچی ہے، وہ کل کی دماغ خراب ہو جائے گا. ایوب بھائی نہیں، آپ کبھی ایسا نہ کریں. نہیں سنیے، آئندہ کے لیے اس چیز کا خیال رکھیں. غلط بات ہے، یہ روایت آپ کو خراب کر رہی ہے. اچھا سنیے، میں نے یہ اس لیے کیا کہ دیکھیے ایک قاعدہ قانون تو اپنی جگہ ہے، یہاں ایک بھائی چارے کا سے ماحول بھی ہے.
اس تنظیم میں بھائی چارے کا ماحول بھی ہے، جی ایک دوسرے کی دلجوئی کا بھی جو ہے اس کا بھی ٹھیک ہے اگر آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تو انشاءاللہ پڑھا جاتا ہے